آج ہم ایک نیا کورس شروع کرنے لگے ہیں جس کا ٹائٹل ہے زبوروں کا تعارف اور تفسیر. زبوروں کا تعارف اور تفسیر. An introduction and study of the Psalms. اس کورس میں ہم زبوروں کا نہ صرف مطالعہ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے آغاز میں کچھ بنیادی اور تعارفی باتیں بھی زبوروں کے تعلق سے سیکھیں گے. یوں تو پوری بائبل مقدس ایک روحانی کتاب ہے اور روحانیت سے بھری ہوئی ہے، لیکن مزامیر کی کتاب کو یا جو زبوروں کی کتاب ہے اس کو خاص طور پر روحانیت سے لبریز کتاب سمجھا جاتا ہے. تو آج سے ہمارا کورس جو ہے وہ زبوروں پر مشتمل ہوگا. اس میں ایک اسائنمنٹ ہے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل صبح سے آپ نے زبور پڑھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تاکہ جو باتیں ہم سیکھیں وہ پھر آپ کے لیے جو ہے زیادہ مؤثر اور مفید ہوں جب آپ نے پہلے ہی سے ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے. پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے اباؤٹ دا بک آف سامز، زبوروں کی کتاب کے بارے میں، وہ ہے کتاب کا نام. دا نیم آف دا بک. جو زبور ہیں پروٹیسٹنٹ بائبل میں یہ 150 نظموں پر مشتمل ہیں. آپ ان کو 150 نغمات بھی کہہ سکتے ہیں یا 150 گیت بھی کہہ سکتے ہیں. زیادہ تر زبور یعنی یہ جو 150 گیت ہمارے پاس ہیں ان کو دعا کے طور پر خدا کے حضور پیش کیا گیا. یہ مقدسین کی دعائیں ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جو زبور ہیں یہ الہامی دعائیں ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا. انسپائرڈ پریئرز. میں اور آپ اپنے الفاظ میں جو دعائیں کرتے ہیں وہ ہمارے خیالات اور حالات کی ترجمانی کرتی ہیں، لیکن زبور کی کتاب میں جو 150 دعائیں ہیں یہ خدا کے روح کے الہام یعنی خدا کے سانس، اس کے دم، اس کی ہدایت، روح القدس کی ہدایت، قوت اور تاثیر میں خدا کے حضور پیش کی گئیں. اسی لیے جب ہم زبوروں کو بطور دعا خدا کے حضور پڑھتے اور پیش کرتے ہیں تو ہمیں ایک خاص روحانی قوت، خوشی اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے. اور ان حالات میں جب ہم سے اپنے الفاظ میں دعا نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم پریشان ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم غم زدہ ہیں یا کسی اور مشکل صورتحال میں ہیں،
تو زبوروں کو دعا کے طور پر خدا کے حضور پیش کرنا ہمارے لیے ایک بہت فائدہ مند اور تسلی بخش ذریعہ بن جاتا ہے۔ زبور خدا کی طرف سے بخشی گئی الہامی دعائیں ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم انہیں اس کے حضور دعا میں استعمال کر سکیں۔ وہ کیسا بھلا اور مددگار خدا ہے جو جانتا ہے کہ ہمیں دعا کرنا نہیں آتا، تو اس نے دعائیں بھی ہمیں بخش دی ہیں کہ یہ دعائیں تم میرے حضور اپنی دعا بنا کر پیش کر سکتے ہو۔ پھر یہ مقدسین کی دعائیں بھی کہلاتی ہیں۔ عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے کے مقدسین کی دعائیں۔ جب آپ زبور پڑھتے ہیں تو آپ ان الہامی دعاؤں کو اپنی دعا بنا کر خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں، جن سے ماضی کے اور بالخصوص عہد قدیم یعنی پرانے عہد کے مقدسوں نے بہت زیادہ روحانی لطف اور برکت پائی۔ اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا کہ صرف اس کورس کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر روز کم از کم ایک زبور ضرور پڑھیں۔ آپ کو اس سے اپنی روحانی زندگی میں آسودگی، تقویت اور تسلی کا تجربہ ملے گا۔ انگریزی زبان میں زبوروں کو سامز کہا جاتا ہے۔ سامز اردو میں مزامیر کہا جاتا ہے۔ اگر ایک زبور ہو تو مزمور کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ انگریزی میں جو لفظ سام، زبور، اور سامز یعنی زبور کی جمع، یہ یونانی پرانے عہد نامے سے آیا جس کو ہم سیپٹوجنٹ ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں، جو 200 قبل از مسیح میں کیا گیا۔ پرانا عہد نامہ عبرانی اور ارامی زبان میں لکھا گیا، لیکن تقریباً 200 قبل از مسیح میں مصر کے شہر اسکندریہ میں یہودی عالموں نے مل کر عبرانی اور ارامی سے یونانی زبان میں پرانے عہد نامے کا ترجمہ کیا۔ وہ ترجمہ سیپٹوجنٹ یا ہفتادی ترجمہ کہلایا۔ اس یونانی پرانے عہد نامے میں جو لفظ گیتوں کے لیے، نغموں کے لیے اور زبوروں کے لیے استعمال ہوا وہ ہے ساموس، اور ساموس سے پھر آپ کا انگریزی کا لفظ سامز آیا۔ یہی لفظ ساموس گیتوں کے لیے نئے عہد نامے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا لوکا 20:42، لوکا 24:44 اور اعمال 1:20۔ مطلب یہ ہے کہ لوکا باب نمبر 20 آیت نمبر 42، لوکا باب نمبر 24 آیت نمبر 44 اور اعمال باب نمبر 1 آیت نمبر 20 میں بھی جب لکھا ہے نا کہ وہ گیت گا رہے تھے یا انہوں نے گیت گائے، تو یونانی لفظ
ساموس ہے. اس کی انگریزی ٹرانسلیٹریشن ہے PSALMOS، ساموس. اور اسی سے پھر انگریزی لفظ سامز نکلا. اب ہفتادی ترجمے میں یونانی زبان میں جو لفظ ساموس ہے، یہ جس عبرانی لفظ کا ترجمہ ہے وہ ہے مزمور. مزمور. اور یہ لفظ مزمور آپ کو 150 زبوروں میں سے 60 سے زیادہ کے اوپر جو عنوان دیا گیا ہے اس میں بھی ملے گا. آپ دیکھیں گے جب زبور پڑھیں گے کہ پرانے عہد نامے میں جو زبور ہیں، بہت سے جو زبور ہیں ان میں ہر زبور پر عنوان دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے. اسے سرنامہ بھی کہتے ہیں، سرخی بھی کہتے ہیں. 60 سے زیادہ زبوروں کے جو عنوانات ہیں ان میں عبرانی لفظ مزمور استعمال ہوا ہے. زبوروں کے لیے جو عبرانی لفظ ہے زبور کے لیے وہ ہے مزمور. اس کا یونانی ترجمہ ہے ساموس، اور انگلش میں انہیں کہا جاتا ہے سامز، اور اردو میں کہا جاتا ہے زبور یا مزامیر. تو یہ جو لفظ مزامیر ہم کہتے ہیں اردو میں، اور جو لفظ مزامیر ہے یہ جمع ہے مزمور کی. واحد مزمور ہے، جمع مزامیر ہے. یہ عبرانی لفظ مزمور سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے. اور جو عبرانی لفظ مزمور ہے یہ ناؤن ہے، اسم ہے. اور اس کا جو ورب ہے، اس کا جو فعل ہے وہ ہے زمار. اور عبرانی میں زمار کا مطلب ہے موسیقی بجانا، ٹو میک میوزک، یا ٹو سنگ پریز، حمد گانا، تعریف کا گیت گانا. زبوروں کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے مزمور. اس کا یونانی ترجمہ ہے ساموس، اور یونانی ساموس سے انگلش لفظ سامز آیا ہے، اور عبرانی مزمور سے اردو لفظ مزمور آیا ہے، جس کا مطلب ہے زبور. اور مزمور کی جمع کیا ہے؟ مزامیر. آر یو ود می؟ اور جو لفظ مزمور ہے عبرانی میں، جو ناؤن ہے، اس کا جو ورب ہے، جو فعل ہے یعنی کرنا، وہ ہے زمار، موسیقی بجانا یا حمد کا گیت گانا. اسی سبب سے باوجود اس کے کہ مزامیر کی کتاب میں یعنی زبور کی کتاب میں جو لیمنٹ سامز ہیں، جو ماتمی یا نوحہ بھرے زبور ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، پھر بھی زبوروں کی کتاب کو حمد کی، تعریف کی کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بنیادی تصور ہے زبور کا وہ تعریف کرنا، خدا کی تعریف کرنا، خدا کی حمد کرنا، خدا کی ستائش کرنا ہے. ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہودی روایت میں زبوروں کی کتاب کو تحلیم بھی کہا جاتا ہے. تحلیم، جو لفظ تحلیم ہے یہ جمع ہے تحیلا کی، تحیلا، جس کا مطلب ہے
گیت، نغمے، اور خاص طور پر حمدیہ گیت، حمدیہ نغمے، وہ گیت یا نغمے جن میں حمد یعنی تعریف کی جائے، اور وہ تعریف ہے خدا کی تعریف۔ سو مزمور، تہلیم، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ خدا کی، ان کا آسان مطلب ہے حمد کے گیت، تعریف کے گیت، ثنا اور ستائش کے گیت۔ اور اسی وجہ سے ماتمی یا نوحائی زبوروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کتاب کو جو نام دیا گیا ہے وہ مزمور دیا گیا ہے، یعنی حمد، کیونکہ بنیادی جو تصور ہے وہ تعریف کا ہے، اور وہ تعریف ہے خدا کی۔ جب بھی آپ مزامیر کی کتاب کا سوچیں، بک آف سامز کا سوچیں، زبور کی کتاب، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ لفظ آنا چاہیے، خدا کی تعریف گانا، خدا کی حمد گانا، خدا کی ثنا گانا۔ اور یہ کتاب صرف عقلی علم، کوگنیٹیو نالج کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقی روحانی پرستش کی تحریک اور رہنمائی دینے کے لیے بھی ہے۔ یہ تو تھا کتاب کے نام پر مختصر گفتگو۔ اب ہے انفرادی زبوروں کا عنوان۔ آپ غور کریں گے کہ 150 زبوروں میں سے 116 جو زبور ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر ٹائٹل یعنی عنوان دیا گیا ہے، سرخی دی گئی ہے، سرنامہ دیا گیا ہے، ہیڈنگ دی گئی ہے۔ کچھ عنوانات یا سرنامے مختصر ہیں اور کچھ تھوڑے لمبے ہیں جن میں اضافی معلومات بھی دی گئی ہیں۔ یہ جو عنوانات ہیں ان کی جو درجہ بندی ہے مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ میں مثال دینے کے لیے تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے، سب سے مشہور زبور کون سا ہے؟ سوال ہے آپ سے میرا۔ زبور 23، سام 23۔ اب زبور 23 جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ پڑھیں آیت نمبر 1، خداوند میرا چوپان ہے، آپ کو ایک ٹائٹل، ایک عنوان، سرنامہ، ہیڈنگ، ایک سرخی ملے گی، اور وہ ہے داؤد کا مزمور۔ اور یہ جو اردو لفظ مزمور ہے کہاں سے آیا ہے؟ عبرانی لفظ مزمور سے۔ پچھلے حصے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے کئی اور زبور ہیں۔ زبور نمبر 16 دیکھیں تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے داؤد کا مقتام۔ اسی طرح سے زبور 13 پر آپ کو لکھا ملے گا میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ زبور 51 کا اگر آپ ٹائٹل دیکھیں تو وہ لمبا ہے، اس کا جو عنوان ہے لکھا ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، اس کے بتشبہ کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا۔ تو 150 میں سے 116 زبور ہیں، ان پر آپ کو سرنامے، عنوانات ملتے ہیں۔ اب ان عنوانات کی بھی مختلف اقسام ہیں، جن میں کچھ عنوانات ہیں نمبر 1 جن کا تعلق مصنف سے ہے۔ وہ عنوان ہمیں مصنف کے بارے میں بتاتا ہے، جیسے زبور 23 میں لکھا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے داؤد کا مزمور، اس میں مصنف کا نام ہے
اور بعض اوقات جو ہے جن حالات میں وہ زبور لکھا گیا وہ بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ زبور 51 جس میں ٹائٹل میں سرنامے میں بیان کیا گیا ہے کہ بتشبہ کے ساتھ بدکاری کے بعد جب ناتن نبی نے داؤد کو چیلنج کیا، اس کو کنفرنٹ کیا، تو پھر داؤد نے وہ زبور لکھا اور دعا کی صورت میں خدا سے معافی مانگی۔ وہاں پر صرف مصنف کا نام آپ کو سرنامے میں یا عنوان میں نہیں ملتا، بلکہ ساتھ ہی ان تاریخی حالات کی مختصر معلومات بھی ملتی ہیں جن میں وہ زبور لکھا گیا۔ پھر کچھ زبور ہیں جن میں آپ کو موسیقی اور ادائیگی جیسے عنوانات ملیں گے، میوزیکل اینڈ پرفارمنس ٹائٹلز۔ 50 سے زیادہ ایسے زبور ہیں جن پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا میر مغنی کے لیے۔ اب ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے میر مغنی کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری درخواست ہے پاکستان بائبل سوسائٹی سے کہ اردو ترجمے کو وہ اپڈیٹ کریں، آسان اردو میں عام لوگوں کے لیے کوئی ترجمہ پروڈیوس کریں۔ میر مغنی کے لیے اس کا سادہ مطلب ہے کوائر انچارج کے لیے۔ انگریزی بائبلیں آپ پڑھیں تو کچھ میں لکھا ہے فار دا ڈائریکٹر آف میوزک، میوزک ڈائریکٹر کے لیے جو کوائر لیڈر ہوتا ہے۔ کچھ انگریزی ترجموں میں آپ کو ملے گا فار دا کوائر ماسٹر، جس کا اردو میں یہی مطلب ہے کوائر لیڈر کے لیے، کوائر انچارج کے لیے۔ تو میر مغنی سے مراد ہے کوائر لیڈر، میوزک ڈائریکٹر، کوائر انچارج۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ میوزیکل ٹائٹل ہے، یہ جو ہے موسیقی سے متعلقہ عنوان ہے۔ پھر کچھ زبور ہیں جن میں آپ کو اس زبور کی جو ادبی صنف ہے اس کے تعلق سے ٹائٹل یعنی عنوان ملے گا، اور کچھ ایسے زبور ہیں جن کا ٹائٹل یعنی عنوان بہت عمومی ہے۔ مختلف زبوروں پر آپ کو مختلف عنوانات ملیں گے۔ تقریباً 116 زبور ہیں جن پر عنوانات ہیں، باقی جو 34 مزامیر ہیں وہ بغیر عنوان کے ہیں۔ یہ جو عنوانات ہیں یہ اس صورتحال کو یا واقعے کو یا حالت کو ظاہر کرتے ہیں جن میں زبور لکھے اور استعمال کیے گئے اور کیے جاتے تھے۔ زبور 60، 92 اور 100 جو ہیں ان کے جو عنوانات ہیں وہ عبادتی عنوانات ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ہیکل میں استعمال ہوتے تھے۔ ایک اور لفظ آپ کو ملتا ہے زبوروں میں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے صلہ، سین زیر لام الف ہے، انگریزی میں ہے SELAH۔ جب یہ زبوروں میں آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے تفصیل سے۔ ابھی میں بتاتا جاؤں کہ تقریباً 70 سے زیادہ زبوروں میں آیات کے درمیان بریکٹ میں آپ کو لفظ صلہ ملے گا، اور اسکالرز کے نزدیک اس کا مطلب ہے انٹرلوڈ، وقفہ، کہ جب وہ زبور گاتے تھے تو بالفرض اگر کسی زبور کی 6 آیات ہیں اور آیت 3 کے بعد آپ کو بریکٹ میں لفظ صلہ لکھا ہوا مل رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر انٹرلوڈ، یہاں پر وقفہ لینا ہے۔ یہ بھی بات ہے۔ ہم نے کتاب کے نام پر غور کیا، عبرانی میں مزمور، یونانی میں
सामोस, इंग्लिश में साम्स और उर्दू में ज़बूर या मज़ामीर। और जो लफ्ज़ मज़ामीर है उर्दू में, ये जमा है मज़मूर की जो वाहिद है, और मुराद है इससे ज़बूर का मतलब है हम्द का गीत, सिताइश का नगमा, ख़ास तौर पर मौसीकी बजाकर। फिर हमने टाइटल्स को भी देखा है, उन्वानात को देखा है कि 150 में से 116 ज़बूरों पर उन्वानात दिए गए हैं उस मकसद, हालत या तारीख़ी सूरत हाल को ज़ाहिर करने के लिए जिसमें कोई ज़बूर लिखा गया। बाज़ उन्वानात में तसनीफ़ को बता मुसन्निफ़ को ज़ाहिर किया गया है, बाज़ में क्वायर लीडर की तरफ इशारा किया गया है, और बाज़ में उन हालात की तरफ जिनमें वो ज़बूर लिखा गया। अब हम आते हैं ज़बूरों की तसनीफ़, मजमूए, तरतीब और इस्तेमाल की तरफ। कंपोजिशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ द साम्स। ज़बूरों की तसनीफ, कंपोजिशन, किन लोगों ने कब और किन हालात में ज़बूरों को लिखा, तसनीफ किया। फिर कलेक्शन, ये कब और कैसे जमा किए गए और इकट्ठे एक किताब में रखे गए। फिर ऑर्गेनाइजेशन, कि इनकी जो तरतीब है वो क्या है, और फिर इनका यूज़ यानी इस्तेमाल, जो बहुत अहम है, क्योंकि तसनीफ, मजमुआ और तरतीब इसीलिए अमल में लाए गए ताकि इन्हें इस्तेमाल किया जाए। सो अगर आप कंपोजिशन, तसनीफ के बारे में सीखें, कलेक्शन, इनके मजमुए के बारे में सीखें, ऑर्गेनाइजेशन, ज़बूरों की तरतीब के बारे में सीखें, और फिर इन्हें इस्तेमाल ना करें तो सारा काम बेफ़ायदा और बेकार। सो इनकी तसनीफ, मजमुए और तरतीब के बारे में मेरा सिखाने का मकसद ये है कि भाइयों और बहनों, आप इन ज़बूरों को क्या करें, इस्तेमाल करें। अगर आपने इन्हें इस्तेमाल नहीं करना तो फिर सारी एक्सरसाइज जो है वो बेकार है। सो आते हैं हम सबसे पहले ज़बूरों की जो है कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन से मुराद है इनकी तसनीफ, इनका लिखा जाना। कंपोजिशन या तसनीफ जाहिर करती है इस बात को कि ये ज़बूर जो हैं, जो लिखे गए हैं, इनकी तसनीफ की गई है, ये जो कंपोज़र होता था, जो मुसन्निफ या लिखने वाला होता था, वो अपनी ज़िंदगी में खुदा की हजूरी का जो तजर्बा करता था, या बाज़ औक़ात खुदा की गैर हजूरी का जो तजर्बा करता था, क्योंकि आपको ऐसे ज़बूर भी मिलेंगे जिनमें ज़बूर नवीस रोता है, चिल्लाता है, फरियाद करता है, खुदा तू कहाँ है। सो खुदा की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के जवाब में ज़बूर जो शायरी लिखता था, वो शायरी जो है कंपोजिशन की, तसनीफ की शक्ल इख्तियार करके फिर एक गीत या नगमा बन जाती थी। सो ज़बूरों की जो कंपोजिशन है, ज़बूरों की जो तसनीफ है, इसकी जो बुनियाद है वो है ईमानदार की ज़िंदगी में खुदा की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का तजर्बा।
خدا کی حضوری یا غیر حضوری کا تجربہ. لکھنے والے کی زندگی کے مخصوص تاریخی حالات میں، اور ہم جب زبوروں کو دیکھیں گے تو ہم اس بات کی طرف توجہ دیں گے کہ یہ زبور کن حالات میں تحریر کیا گیا، اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کی جو نغمہ سازی ہے، یا اس کی جو تصنیف ہے، اس کی لکھائی کب ہوئی. ابھی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا زبور 51 کی. زبور 51 ایک دعا ہے جو داؤد نے لکھی جب ناتن نبی آیا اس کے سامنے، اور اس نے بڑی دلیری سے داؤد پر یہ ظاہر کیا کہ تو نے بتشبہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور خدا کے حضور اڈلٹری یعنی بدکاری کے گناہ کا مرتکب ہوا ہے. اب یہ جو زبور 51 ہے، جب ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں، اس کے تصنیف کیے جانے کی، لکھے جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اس زبور کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو سرنامہ ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور اس کے بتشبہ کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا. اب یہ واقعہ جو ہے آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا دوسرا سموئیل باب نمبر 11 اور باب نمبر 12 میں. وہاں پر آپ کو وہ تاریخی معلومات ملیں گی جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گی کہ داؤد نے کب، کیوں کر، کیسے بتشبہ کے ساتھ بدکاری کی. اور وہ جو کہانی ہے وہ پس منظر فراہم کرتی ہے، وہ تاریخی پس منظر فراہم کرتی ہے زبور 51 کی کمپوزیشن، اس کی تصنیف کا، اس کے لکھے جانے کا. جب ہم اس زبور کو دوسرا سموئیل باب 11 اور 12 کی جو تاریخی بیان ہے اس کی روشنی میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہم داؤد کی اس دعا کو گہرائی میں سمجھ پاتے ہیں. جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، ہم ان کی شدت کو پہچان پاتے ہیں، اور جس توبہ کا وہ اظہار کرتا ہے، جس ندامت اور شرمندگی کو وہ بیان کرتا ہے، اس کی پھر ہمیں وسیع اور گہری سمجھ مل جاتی ہے. مثلا چند آیات میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. داؤد فرماتا ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. اور گناہ کیا ہے؟ بتشبہ کے ساتھ بدکاری. کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے. تو یہ میں نے صرف پہلی 4 آیات پڑھی ہیں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس زبور کی کمپوزیشن، تصنیف کن تاریخی حالات میں اور کس تاریخی واقعے کے رد عمل میں ہوئی. دیگر جو زبور ہیں وہ بھی مخصوص تاریخی حالات میں مختلف
کمپوزرز نے، مختلف مصنفین نے، مختلف شاعروں نے لکھے۔ اب اس زبور کو اپنی دعا اور مناجات بنانے کے لیے آپ کو پہلے بدکار بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بدکاری کا یہ تاریخی پس منظر جاننا یقیناً اس زبور کو سمجھنے اور اس میں پائے جانے والے روحانی کرب اور روحانی افسوس کو جاننے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ جو ہے کمپوزیشن ہماری مدد کرتی ہے، کمپوزیشن کو جاننا کہ یہ زبور کس نے لکھا ہے ہماری مدد کرتا ہے اس زبور کو سمجھنے میں بھی، اور پھر اس کو اپنی حمد اور دعا میں استعمال کرنے میں بھی۔ اب تمام زبوروں کے جو ٹائٹلز ہیں، عنوانات ہیں، 34 پہ تو عنوانات ہیں ہی نہیں، ہیڈنگز نہیں ہیں، سرنامے یا عنوانات نہیں ہیں، لیکن جو باقی 116 ہیں ان میں بھی آپ کو ملے گا داؤد کے زبور، آصف کا مزمور، موسیٰ کا مزمور، بنی کورہ کے گیت اور دیگر اور لوگوں کے نام ملیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ داؤد، کورہ، آصف، موسیٰ اور اس کے علاوہ دیگر لوگ، یہ ان زبوروں کے لکھاری ہیں، یہ مصنفین ہیں، یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے ان حمدیہ نغموں کو، گیتوں کو لکھا۔ داؤد ایک شاعر ہے، آصف ایک شاعر ہے، موسیٰ ایک شاعر ہے اور دیگر لوگ۔ جب ہم بات کرتے ہیں کمپوزیشن کے بعد کلیکشن کی، زبوروں کے اکٹھے کیے جانے کی، تو یاد رکھیں کہ یہ جو زبور ہیں بنیادی طور پر یہ اسیری کا جو زمانہ تھا، اس کے بعد جب یہودی لوگ آتے ہیں واپس، پوسٹ ایگزیلک پیریڈ 587 تا 86 قبل از مسیح میں، جب نبوکت نظر بادشاہ نے شہر یروشلیم پر حملہ کیا اور ہیکل کو برباد کر دیا اور یہودیوں کو اسیر بنا کر بابل جو موجودہ عراق ہے وہاں لے گیا، اور اس کے پھر کئی دہائیوں بعد جب فارس کی سلطنت بابل کی سلطنت کی جگہ آ گئی اور دارا بادشاہ آیا اور اس نے یہودیوں کی درخواست قبول کر کے ان کو ان کے آبائی ملک اسرائیل میں اور ان کے مقدس شہر یروشلیم میں واپس بھیجنا شروع کیا، اور مختلف مراحل میں یہودی لوگ واپس آئے، تو تب واپس آ کر صدیوں پر محیط عرصے میں جو زبور لکھے گئے تھے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور ایک کتاب کی جو شکل ہے دینا شروع کی۔ آپ کو بہت پرانا زبور یعنی موسیٰ کا زبور بھی ملے گا۔ یہ بائی دا وے زبور نمبر 90 ہے جو موسیٰ کا زبور ہے، میں کنفرم کر لیتا ہوں تاکہ ہاں جی، مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ پھر آپ کو داؤد کے زبور ملیں گے، سلیمان، آصف، کورہ۔ تو ان لوگوں نے مختلف زمانوں میں یہ زبور لکھے، لیکن اسیری کے جو بعد کا زمانہ ہے اس میں پھر ان تمام زبوروں کو اکٹھا کیا گیا اور ترتیب دیا گیا۔ ان کی جو کلیکشن ہے، ان کا جو مجموعہ ہے، یہ جو 150 زبور ہیں، یہ پوسٹ ایگزیلک پیریڈ اسیری کے
بعد کا جو زمانہ ہے اس میں عمل میں آیا. سو کمپوزیشن، کلیکشن. اب ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشن کی، کہ زبوروں کی جو ترتیب ہے. آپ دیکھیں تو 150 زبوروں کو 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مزامیر کی آپ کو 5 کتابیں ملیں گی جب آپ زبور کی کتاب پڑھیں گے. آپ کے پاس بائبلیں ہیں تو اپنی بائبلیں کھولیں اور آپ کو زبور کی کتاب کے شروع میں ملے گا مزامین کا خاکہ. تو وہاں لکھا ہے یہ 150 زبور 5 کتابوں میں یکجا کیے گئے ہیں. پہلی کتاب زبور 1 تا 41، دوسری کتاب زبور 42 تا 72، تیسری کتاب زبور 73 تا 89، چوتھی کتاب زبور 90 تا 106، اور 5ویں کتاب زبور 107 تا 150. سو یہ ہے آرگنائزیشن آف دا بک آف سامز. مزامیر کی کتاب کی ترتیب ان 5 کتابوں میں گیتوں 150 گیتوں کے اس مجموعے کو بانٹا گیا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ 150 کیوں؟ کوئی آپ میں سے اس کا جواب دینا چاہے گا کہ کیوں 150؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شریعت کی پہلی 5 کتابیں ہیں جن کو ہم توریت کہتے ہیں، ان میں 5 ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا. تو زبور کی کتاب کو 5 حصوں میں بانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبور بھی اتنا ہی خدا کا کلام اور الہامی کلام ہے اور الہامی اختیار رکھتے ہیں جتنی توریت کی کتابیں رکھتی ہیں. اور ساتھ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر تورا یعنی توریت میں پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا میں ہمیں خدا کے کلام، خدا کا با اختیار کلام ملتا ہے، تو زبور بھی اپنے اندر اسی الہامی اختیار کو سموئے ہوئے ہیں. جیسے توریت میں پہلی 5 کتابوں میں ہمیں خدا کی مرضی شریعت کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو زبوروں میں بھی ہم خدا کی مرضی کو اور خدا کی ذات کی جو پاکیزگی اور روحانیت ہے اس کو ظاہر ہوتے ہوئے پاتے ہیں. سو یہ 5 کا جو عدد ہے، 5 کتابوں میں تقسیم، یہ شریعت کی پہلی جو 5 کتابیں ہیں ان کے پیرالل، ان کے متوازی، ان کے برابر زبوروں کو پیش کرنا ہے. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شریعت کی پہلی 5 کتابوں میں خدا نے اپنی مرضی کو اپنے لوگوں پر ظاہر کیا ہے. جو 150 زبور ہیں ان کی جو 5 کتابیں ہیں ان میں زیادہ یہ ملے گا کہ خدا کے لوگ اس خدا کے سامنے جس نے خود کو ان پر ظاہر کیا ہے اپنے حالات، تجربات اور احساسات کو
کیسے ظاہر اور پیش کرتے ہیں. سو توریت میں خدا اپنی مرضی کا اظہار اپنے لوگوں پر کرتا ہے. زبور کی 5 کتابوں میں خدا کے لوگ اپنے احساسات اور تجربات کا اظہار اس کے سامنے جو ہے گیتوں کی صورت میں کرتے ہیں. سو یہ ایک اہم بات ہے. اس کے ساتھ ایک اور وجہ، یہ جو 5 کا جو متوازی عدد ہے، کہ یہودی لوگوں میں جو توریت کو پڑھنا، توریت کی تلاوت کرنی، پہلی جو 5 کتابیں ہیں ان کو بڑا لازمی اور بابرکت سمجھا جاتا تھا. تو زبور کے مجموعے کا 5 حصوں میں تقسیم کیا جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ 5 کتابیں بھی خدا کی مرضی کو جاننے، خدا کی حمد کرنے اور اس کی پیروی کرنے اور اس سے برکت لینے کے لیے اتنی ہی اہم ہیں. ایک اسکالر بڑی دلچسپ بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بائبل کی پہلی 5 کتابیں موسیٰ کی توریت ہیں اور بائبل میں پائے جانے والے 150 زبور داؤد کی توریت ہیں. So we have the Torah of Moses and then we have the Torah of David. ہمارے پاس موسیٰ کی توریت ہے اور داؤد کی توریت ہے، اور ان دونوں کو ایمانداروں نے اکٹھا کر کے پڑھنا، سیکھنا اور مطالعہ کرنا ہے. سو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے توریت یعنی شریعت کی 5 کتابیں بنی اسرائیل اور خدا کے لوگوں کو گائیڈنس، رہنمائی دیتی تھیں، زبور کی جو 5 کتابیں ہیں یہ بھی خدا کے لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت دیتی ہیں زندہ خدا کے بارے میں. سو میں نے بات کی کمپوزیشن کی، یعنی زبوروں کے لکھے جانے کے بارے میں، آرگنائزیشن کی، کلیکشن کی، زبوروں کے جمع کیے جانے کے بارے میں، پھر آرگنائزیشن، ان کی ترتیب کی، اور اب میں بات کرنے لگا ہوں زبوروں کا جو استعمال ہے، یوز آف دا سامز. اوپر جتنی میں نے علمی اور تعارفی باتیں کہی ہیں آپ وہ ساری لکھ لیں، ان کو زبانی یاد کر لیں، ان کا ٹیسٹ دے دیں، A+ لے لیں، لیکن اگر آپ زبوروں کو استعمال نہیں کریں گے، زبور پڑھیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، تو وہ سارا جو عمل ہے بیکار اور بے فائدہ ہوگا. سو جو زبوروں کا استعمال تاریخ میں کیسے کیا جاتا تھا، بنیادی جو اولی مقصد ہے زبوروں کی کتاب کا، اس کا جو استعمال ہے وہ ہے کہ زبور جو ہیں یہ ایک لٹرری سینکچوری ہیں، یہ ایک ادبی مقدس ہیں، یہ ایک ادبی عبادت گاہ ہے. مقدس، ہیکل یا عبادت گاہ اس مقام کو کہتے ہیں جس میں داخل ہو کر لوگ خدا کی حمد کرتے اور اس کے حضور دعائیں کرتے ہیں. ایسے ہی زبور جو ہیں ان کو ادبی عبادت گاہ کہا جاتا ہے، ادبی مقدس کہا جاتا ہے، کہ زبور وہ مقام ہیں، زبور جن میں لوگ جب داخل ہوتے ہیں اور انہیں پڑھتے اور گاتے ہیں تو وہ خدا کی حمد کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں. سینکچوری، عبادت گاہ، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایماندار کی خدا سے ملاقات ہو. زبور وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ہمارا خدا کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے، ہم خدا کے روبرو آ جاتے ہیں، ہماری خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے. پرانے عہد نامے کے زمانے میں اولی طور پر زبور جو ہیں
وہ عوامی اجتماعی عبادت میں استعمال ہوتے تھے. جیسے ہم اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم مل کر زبور گاتے ہیں، ایسے ہی یہودی لوگ جب ہیکل میں اکٹھے ہوتے، ٹیمپل یا اپنے عبادت خانوں میں سیناگوگز میں اکٹھے ہوتے تو وہ مل کر زبور گاتے. اسی لیے زبوروں کی کتاب کو عہد قدیم کے گیتوں کی کتاب بھی کہا گیا ہے. آج دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جی گیتوں کی کتاب کہاں ہے؟ تو پرانے عہد کی جو گیتوں کی کتاب ہے وہ 150 زبور ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں. انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے دا ہم بک آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانے عہد نامے کی گیتوں کی کتاب یا عہد قدیم کی گیتوں کی کتاب. عبرانی میں یہ 150 زبور شاعری ہیں، لیکن چونکہ اردو میں جب ان کا ترجمہ کیا گیا ہے تو کہیں تو شاعرانہ ذوق اور ذائقہ موجود ہے، کہیں تھوڑا وہ زیادہ نثر محسوس ہوتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہیکل میں اکٹھے مل کر جمع ہو کر خدا کی حمد کرنا ان زبوروں کا استعمال ہوتا تھا. اس لیے آج اچھی بات ہے جب آپ شخصی طور پر صبح کے وقت، شام کے وقت یہ زبور پڑھتے ہیں، پرائیویٹلی، پوشیدگی میں، علیحدگی میں، اچھی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اولی استعمال کلیسیا میں ہم نے کرنا ہے، جیسے یہودی لوگ ہیکل اور عبادت خانے میں کرتے تھے. اس لیے یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ اتوار کی عبادت میں یا دیگر جو اجتماعات ہوتے ہیں مسیحیوں کے، کچھ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا زبوروں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، زبوروں کو انتظار کے لیے گایا جاتا ہے، اور جیسے ہی جناب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دیگر وہ جو گیت انہوں نے لکھے ہوتے ہیں وہ گانا شروع کر دیتے ہیں. اب آج کے ایمانداروں کے لکھے ہوئے گیت گانا بری بات نہیں ہے، انہیں بھی وہ بھی گانا چاہیے، لیکن زبور چونکہ خدا کے کلام سے ماخوذ ہیں، چونکہ یہ خدا کے کلام میں سے نکلے ہیں اور ہمارے پاس پنجابی زبور ہیں، اس لیے انہیں صرف انتظار کے لیے نہیں گانا چاہیے، بلکہ یہ عبادت کا جو مرکزی حمد و ثنا کا حصہ ہے، ان کو وہاں پر استعمال کیا جانا چاہیے. ایک اور جو اہم بات ہے، اگر آپ پہلی تواریخ 16:7 پڑھیں تو وہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہودی لوگ کیسے زبوروں کو استعمال کرتے تھے. پہلی تواریخ باب نمبر 16 اور آیت نمبر 4. پہلی تواریخ باب نمبر 16 اور آیت نمبر 4. وہاں پر لکھا ہے، اس نے داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے لاویوں میں سے بعض کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں. اول آصف اور اس کے بعد زکریا اور یعیل اور سمیرا موت اور یعیل اور متتیہ اور الیاب اور بنایا اور عبید ادوم اور یعیل ستار اور بربت کے ساتھ، اور آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یربیل کاہن صدا ترہیوں کے ساتھ خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں. پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں. اب یہاں پر ہمیں زبوروں کے استعمال کی کافی بنیادی جو معلومات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. داؤد کہہ رہا ہے کہ 3 کاموں کے لیے یہ زبور گائے جائیں.
نمبر 1 ہے آیت نمبر 4 کے مطابق خدا کا ذکر کرنے کے لیے. ذکر کرنا، اور ذکر سے مراد ہے خدا کو یاد کرنا. سو نمبر 1 ہے خدا کا ذکر کرنے، اس کو یاد کرنے کے لیے زبور استعمال ہوتے تھے. نمبر 2 ہے خدا کا شکر کرنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے یہودی لوگ زبوروں کو استعمال کرتے تھے. اور پھر نمبر 3 ہے حمد کے لیے، یعنی خداوند کی تعریف اور خداوند کی ستائش کے لیے. اور پھر کس کانٹیکسٹ میں، کس ماحول میں؟ لکھا ہے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے. ابھی ہیکل نہیں بنی، سو جو خدا کی حضوری ہے وہ اس کے عہد کے صندوق کے ذریعے سے ملتی ہے. سو پوائنٹ کیا ہے؟ عہد کے صندوق سے یہاں مراد ہے خدا کی حضوری میں، اور اکیلے نہیں بلکہ سب کیا کریں؟ اکٹھے ہو کر. یہاں پوری کوائر اور اس کے ممبرز کا نام ہے، اور پھر ان کے سازوں کا ذکر ہے. یعنی کہ خدا کی حضوری میں اکٹھے جمع ہو کر اس کے آگے زبوروں کو خدا کا ذکر کرنے، خدا کی شکر گزاری کرنے اور اس کی حمد کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. آج ہمارے لیے اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ اتوار کی عبادت میں یہاں کہہ لیں کہ پاسبان کا رول داؤد کے پاس ہے. کوائر لیڈر یہاں آصف ہے. سو جو کوائر کا لیڈر ہے اور پھر آصف کے ساتھ اس کی ٹیم ہے. سو پاسبان کی رہنمائی میں کوائر لیڈر اپنے کوائر ممبران کو ساتھ لے کر ساز بجائے اور گائے، اور باقی ساری جماعت ان کے ساتھ مل کر زبور گائے، اور زبور گا کر وہ 3 کام کریں: خدا کا ذکر، خدا کی شکر گزاری اور خدا کی حمد. ہیلیلویا. یہ ہے زبوروں کے استعمال کی بائبلی ہدایت. اور یہاں پھر جھانج کا ذکر ہے، یہاں پر جو ہے ترہی بجانے کا ذکر ہے، اور دیگر جو ساز ہیں وہ بھی ہیں. اور پھر اگر آپ پہلی تواریخ 16:8 تا 36 پڑھیں تو حمد و ستائش کا ایک پورا گیت، یعنی ایک زبور وہاں موجود ہے جس میں آپ کو خدا کا ذکر بھی ملے گا، خدا کی شکر گزاری بھی ملے گی اور خدا کی حمد بھی ملے گی. اور جب انہوں نے وہ گایا تو لکھا ہے آیت نمبر 36 کے آخر میں، پہلی تواریخ 16:36، اور سب لوگ بول اٹھے آمین، اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی. سو یہاں پر ہمیں جو ہے کلیکٹیو یا کمیونل ورشپ نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو پہلی تواریخ 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہے، وہاں پر بھی ہمیں جو ہے زبوروں کے استعمال کی ایک جو ہے رہنمائی ملتی ہے. لکھا ہے پس گانے والے ہیمان، آصف اور ایتان مقرر ہوئے. سو 3 لوگ گانے کے لیے مقرر ہوئے ہیں کہ پیتل کی جھانجوں کو زور سے بجائیں. سو وہ زور سے زبور جھانجیں بجا کر زبور گاتے تھے. سو کچھ زبور ہیں جو آپ ہلکی آواز سے گائیں، لیکن پھر ایسے زبور ہیں کہ زوردار میوزک کے ساتھ بلند آواز سے آپ خدا کی حمد کریں. پھر یہ آصف کون ہے؟ آصف کا ذکر آپ کو زبور 50 اور زبور 73 تا زبور 83 میں ملے گا. یہ بھی ایک کمپوزر، زبور نگار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوائر ڈائریکٹر، کوائر لیڈر بھی تھا. زبور 92 پھر ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہے وہ زبور خصوصی طور پر سبت کے دن کے لیے ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ زبور جو ہے اسرائیل کی عبادت کا حصہ تھے. سبت یعنی ہفتے کے دن جب وہ عبادت خانے یا ہیکل میں اکٹھے ہوتے تو زبور گاتے. پھر زبور 120 تا 134 کو زیارت کے مزامیر کہا گیا ہے. زیارت سے کیا مراد ہے؟ جب وہ اسرائیل اور
کے مختلف علاقوں اور دیگر ملکوں سے پیدل یا گھوڑوں، گدھوں یا دیگر جانوروں پر سفر کر کے یروشلم میں داخل ہوتے تو اپنا جو اسپرچول پلگرمیج ہے، جو روحانی سفر ہے، وہ کرتے ہوئے جیسے جیسے ہیکل کے قریب آتے تو وہ زیارت کے مزامیر، سامز آف اسینٹ گایا کرتے. لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں پرائیویٹ، ایک اکیلا شخص نہیں گا رہا، پبلک ورشپ ہے. سو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صرف میرا تے میرے خدا دا معاملہ ہے، یہ درست بات نہیں ہے. ہاں ہمارا خدا کے ساتھ شخصی تعلق ہونا چاہیے، لیکن اتوار کے دن یا دیگر دنوں میں ہمیں خدا کی حضوری میں، کلیسیا میں اکٹھے ہونا ہے اور زبور گانا ہے. سو اجتماعی عبادت جو ہے وہ زبوروں کے استعمال کا جو ہے کانٹیکسٹ ہے کلام مقدس کی روشنی میں، اور جو ہے یہودی تاریخ کی روشنی میں. جو پریسٹ تھا وہ لیڈ کرتا تھا کانگریگیشن کو، جماعت کو، اور جو کوائر لیڈر تھا وہ پریسٹ کی رہنمائی میں باقی بھائیوں کے ساتھ ساز بجا کر، گا کر ساری جماعت کو خدا کی حضوری میں لے کر جاتا. آج ہم پر اس کا ایسے اطلاق ہوگا کہ پاسبان کی رہنمائی میں کوائر لیڈر اپنی کوائر کے ساتھ گائے بجائے اور باقی ساری جو جماعت ہے وہ پھر جو ہے اس کو فالو کرے. لیکن ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے خدا کا ذکر، خدا کی شکر گزاری اور خدا کی حمد. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پرائیویٹلی، پرسنلی جو ہے زبوروں کے استعمال کی کچھ مثالیں بھی بائبل میں ملتی ہیں. ان میں حنا کی مثال ہے، آپ یہ حوالہ لکھ لیں، پہلا سمویل 2 باب آیت نمبر 1 تا 11 میں حنا شخصی طور پر خدا کے حضور گیت گا رہی ہے، مزمور گا رہی ہے عبرانی میں. پھر نئے عہد نامے میں مریم کا ذکر ہے، لوکا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 46 تا 56. اور حنا اور مریم جو ہے دونوں زبور 113 گا رہی ہیں، سام 113، جس میں وہ خدا کی حمد کرتی ہیں کیونکہ خدا نے انہیں حاملہ ہونے کی برکت بخشی. زبور صرف مرد ہی استعمال نہیں کرتے تھے، یہودی تاریخ میں، اسرائیلی تاریخ میں عورتیں بھی کرتی تھیں، اور آج بھی کلیسیا میں مرد و خواتین دونوں کو شخصی طور پر اور اجتماعی طور پر زبور استعمال کرنا چاہیے. زبوروں کے تعارف کا جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم زبوروں کی ادبی اصناف اور اقسام کو دیکھیں گے، اور وہ پورا ایک لیکچر اس پر مشتمل ہوگا. اور جب انٹروڈکشن مکمل ہوگا تو پھر ایونچولی ہم زبور 1 سے شروع کر کے ان کا تفسیری اور روحانی مطالعہ کریں گے. یہ لیکچر تھوڑا لمبا تھا، تھوڑا شاید خشک بھی ہو، لیکن یہ بنیاد ہے. جیسے کرکٹ کھیلنے کے لیے نا سب سے پہلے بیٹ پکڑنا آنا ضروری ہے، تو میں یہ بنیادی معلومات آپ کو دے رہا ہوں. جب آپ کی ان پر گرپ مضبوط ہوگی تو پھر آپ کو جو زبوروں کی ٹیکسٹ ہے، جو اس کا متن ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.